معزز سامعین گرامی قدر، وہ اموریہ کی فتح کا جو ایک عظیم الشان باب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اموریہ کے اندر رومیوں نے ایک عورت کی، مسلمان بچی کی عظمت اور حرمت کی پامالی کی، اس کو برے بازار میں چھیڑنے لگے۔ جب وہ اسے برے بازار میں چھیڑنے لگے تو اس بچی نے کہا کہ ہمارے خلیفہ تم سے اس کا بدلہ لیں گے، تو وہ اس کا، یہ صحیح کرنا یار، وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تھوڑا جا پیچھے کرو، یہ راڈ تھوڑا پیچھے کر گر رہا ہے۔ ہمارے خلیفہ تم سے آ کے بدلہ لیں گے اور مسلمان تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تم میری عصمت کو، عزت کو سرے بازار پامال کر رہے ہو۔ تو اس وقت ایک نوجوان نے غیرت کھائی، وہ آگے بڑھا اور اس کی عزت کو بچانے لگا، تو رومیوں نے اس کو بھی قتل کر دیا اور کہکہے لگانے لگے۔ اس عورت کے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیا۔ طویل واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ بہرحال ایک مسلمان نے کہا کہ میں اگر اس وقت آگے بڑھوں گا تو میرا انجام بھی وہی ہو جائے گا جو اس میرے مسلمان بھائی کا ہوا۔ وہ بچی پکارتی رہی، واہ معتصمہ، اے معتصم تو کہاں ہے؟ تیری قوم، تیری امت کی ایک بیٹی سرے بازار لوٹی جا رہی ہے۔ تو اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ یہ بات میں جا کے معتصم کو بتاؤں گا بعین اسی طرح، اور وہ وہاں سے سفر کرتا ہوا معتصم کے دربار میں آیا اور آ کے سارے کا سارا واقعہ بتایا۔ تو معتصم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اس نے کہا لبیک یا اختا، لبیک یا اختا۔ ان بادشاہوں کے، ان مسلمان بادشاہوں کے آپ نے بڑے قصے سنے ہوں گے، یہ جی ظالم تھے، یہ جی فاسق تھے، یہ جی فاجر تھے۔ اتنے بے ضمیر اور بے حس نہیں تھے، نہ مغل بادشاہ تھے، نہ عباسی تھے، نہ اموی تھے۔ ان کے اندر پھر بھی کوئی نہ کوئی غیرت موجود تھی، خطبہ بھی خود دیا کرتے تھے، نمازوں کی امامت بھی خود ہی کرایا کرتے تھے۔ اور اموریہ کی فتح کے اندر اس بیٹی کا یہ کردار ہے کہ پھر معتصم نے نہریں بنوائی اموریہ تک، بغداد سے لے کے اموریہ تک نہریں کھدوائیں کہ رستے میں لشکر، کہیں میرے لشکر کو پیاس نہ لگے، اور جہاں پہ ایسی جگہ آتی جہاں پہ نہر نہ بن سکتی، چمڑے کے بڑے بڑے، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، چمڑے کے حوض بنا بنا کے اموریہ تک پہنچ گیا۔ اور اموریہ کے لوگ حیران و ششدر رہ گئے کہ ایک بیٹی کی خاطر یہاں تک خلیفۃ المسلمین آ پہنچا۔ آپ جس دھرتی کے اوپر، ہندوستان کے اوپر بیٹھے ہوئے آج اسلام کا نام بڑے آسانی اور آرام سے لے رہے ہیں، یہ بھی ایک مسلمان بیٹی کی عصمت کے تحفظ کے لیے محمد بن قاسم نے، حجاج بن یوسف کو کتنا آپ ظالم کہتے ہیں سمجھتے ہیں، اس نے محمد بن قاسم کو ایک بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے اس وطن میں بھیجا تھا۔ اور بعض نام نہاد رافضی ایجنٹوں نے یہاں تک کہہ دیا جی محمد بن قاسم بھی معاذ اللہ یہاں پہ تعاقب کرتا ہوا اہل بیت کا آیا تھا، جی یہ تھا وہ تھا۔ خیر، اموریہ کے قلعے کے سامنے جب یہ لشکر پہنچا تو بہت بڑا قلعہ تھا، فتح ہونا اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ اوپر سے غضب یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک خبیث رومی قلعے کے اوپر چڑھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ یعقوب بن جعفر وہ اسی لشکر کے سپاہی تھے اور جن کا آپ نے نام سنا تاریخ میں آج تک زندہ ہے کہ انہوں نے اس گستاخ رسول کو مارا تھا۔ وہ ہر روز قلعے کی چھت پہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا، مسلمان بے چین ہو جاتے، بے شمار مسلمان فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتے، قلعہ فتح کرنے کی جد و جہد میں مشغول ہو جاتے، جذبات بڑک اٹھتے۔ بہرحال کامیابی نہ ملی تو یعقوب بن جعفر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے اللہ یہ تیرے رسول کا دشمن ہے، یہ تیرے نبی کا دشمن ہے، فاصلہ تو بڑا دور ہے، تیر تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تیری بارگاہ میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کل میں تیرا نام لے کے تیر چلاؤں گا، اللہ اس تیر سے اس بدبخت کو ہلاک کر دیں۔ اگلے دن صبح جب وہ گستاخی کرنے کے لیے آیا، یعقوب بن جعفر نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ سے دعا کی ہوئی تیر چھوڑا۔ وہ جو میل کا سفر انسانی ہاتھ سے تیر پھینکنے سے طے نہیں تھا ہو سکتا، وہ تیر سیدھا اس کی گردن میں جا گرا اور وہ اسی وقت قلعے سے زمین کے اوپر گر کے جہنم واصل ہو گیا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور اس کے بعد ایک ہی دن میں پورے کا پورا قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یعقوب بن جعفر کو معتصم نے کہا
کہ تو میرے ہی لشکر کا سپاہی ہے، میں تیرے سے، یہ ویسے ثواب دینا لینا یہ تو ایک ضمنی بات ہے، جزوی بات ہے، اکرام کی بات ہے، احترام کی بات ہے۔ یعقوب بن جعفر سے پہلے پوچھا تو کون ہے، اس کو پتہ لگا بنو عباس کا ہی ہے، اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ تو ہمارے کنبے اور قبیلے کا فرد ہے، تو ایسا کر باقی پوری جنگ کے جو اخراجات آئے ہیں، جو میں نے مالی صدقہ کیا ہے، نہریں کھدوائی ہیں، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب میں تجھے دیتا ہوں، اور اس گستاخ رسول کو قتل کرنے کا ثواب تو مجھے دے دے۔ یعقوب بن جعفر نے کہا آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ تو ثواب میں ویسے ہی شریک ہیں، اور یہ ثواب میں نے بانٹنے کے لیے نہیں ہے، آپ اصرار کرتے ہیں تو نصف نصف پہ اضافن بات ہے، آپ مجھے شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے ثواب میں، تو میں بھی آپ کو اپنے آدھے ثواب میں شامل کرتا ہوں۔ تو اس وقت یہ جو مشہور واقعہ ہے یہ اس وقت کا ہے کہ پھر 1,00,000 درہم بھی معتصم باللہ نے یعقوب بن جعفر کو عنایت کیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دعا کی قبولیت کے اندر دعا جب اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرح مرضی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ابو مغلق نامی صحابی کا مشہور واقعہ آپ نے سنا، ڈاکو نے پکڑ لیا، کہا مال لے لے، کہا نہیں مال تو میرا ہو گیا، اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا شہر جا کے شکایت لگے گا، ہرکارے آئیں گے، پولیس آئے گی، مجھے پکڑ کے لے جائے گی۔ کہا پھر ایک کام کرنے دے، کہا بتا کیا چاہتا ہے، کہا 2 سجدے کرنے دے۔ 2 سجدے کیے تو کیا دعا پڑھی، یا مغیثو اغثنی، یا مغیثو اغثنی۔ ہمارے ہاں یا غوث کوئی اور ہے، اور صحابہ دعا کریں یا مغیثو اغثنی، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ کیا دیکھا، سجدے سے سر اٹھایا، ڈاکو مرا پڑا، پاس ایک نوجوان کھڑا خوبصورت، پوچھا تو کون ہے، کہا جب آپ نے پہلی مرتبہ یا مغیثو اغثنی کہا تھا، آپ کی صدا کو، اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے لے کے آسمان تک، عرش کی بلندیوں تک اونچا کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، کئی لوگوں کی دعائیں اللہ چاہے پہلے آسمان پہ سنوا دے، چاہے دوسرے پہ سنوا دے، چاہے تیسرے پہ سنوا دے، جو پریشان حال مصیبت زدہ ہے چاہے اس کی آواز اللہ 7 عرشوں تک، ساری مخلوق تک پہنچا دے۔ یہ اپنے اپنے خلوص، اپنی اپنی نیت اور دعا کے آداب اور اس کے جو اسالیب ہیں اور جو اس کی قبولیت کے اوقات ہیں اور لمحات ہیں، یہ اس کے مطابق ہے۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کی دعا 4تھے آسمان تک، عرش تک سنائی دیتی ہے۔ کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے یا مغیثو اغثنی کہا تھا تیری آواز کو عرش تک اٹھایا گیا، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، ہر فرشتہ رب کے سامنے، تو یا مغیثو اغثنی پکارتا جا رہا تھا، ہر فرشتہ رب کے سامنے پیش ہو رہا تھا، اللہ اگر تو نے اتنی آواز کو اٹھایا ہے تو تیرا مدد کرنے کا جو ارادہ ہمیں مدد کرنے کے لیے بھیج۔ اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں نے اس ڈاکو کی گردن میں نیزے کو ڈال دیا۔ آسمان سے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار۔ اب بھی دعا کریں، آپ کو کس نے کہا اللہ دعا نہیں سنتا؟ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، بندہ کہتا ہے نہیں تو دور ہے۔ اللہ کی مانے کہ بندے کی مانے؟ اور میرے بھائیو، یہ جو باب ہے دعا کا، یہ دعا افضل العبادہ ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ آج تک دکھ ہوتا ہے علم کے پھیل جانے کے بعد بھی ہمارا یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دعا کے لیے کسی کو نہ پکارو، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے ہم اللہ کو ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کی قسم مجھے ایمانداری سے بتائیے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا داتا علی اجویری مدد، اس میں کوئی وسیلے کا پہلو ہے؟ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ براہ راست کہا جا رہا ہے مجھے میری مدد فرما، اور بعض لوگوں نے تو اب یہ بھی گاڑ لیا کہ ان سے مدد مانگنا بھی وسیلہ ہی ہے، ان سے نہیں مانگی جا رہی۔ اب یہ آگے سے یہ لاجکس بھی پیش کرتے ہیں، جب یہ بات علم کا پھیل جانا یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے، یہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد میں کون سا وسیلہ ہے؟ یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بھی سمجھ لیں، دعا کے اندر وسیلے کی اجازت ہے، لیکن کن وسیلوں کی؟ جن کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ذاتی نام ہیں، ان ناموں کا اللہ کو واسطہ دو۔ اللہ کس میں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں۔ یہ وسیلے کی جائز قسم ہے۔ یا رحمان، تو رحمان ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ رزاق، تو رزق دینے والا، مجھے بھی رزق دے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اکمل ہوتی ہیں،
ان میں کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں پائی جاتی، مبالغے کی بھی انتہا پہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دعا میں دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ ہر بندہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دے سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا، اپنے نیک اعمال کا، یہ نہیں اللہ مولوی صاحب نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں اگر تجھے وہ نمازیں قبول ہے تو تو مجھے معاف کر دے، اللہ فلاں نے جو عبادت کی ہے تجھے قبول ہے مجھے معاف کر دے، اللہ فلاں نے جو عبادت تو اس نے کی ہے اس کے بدلے میں تجھے کیوں معافی ملے؟ اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ اگر تو سمجھتا ہے پورے رمضان میں قیام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے دور کر دے۔ اور یہ واقعہ ہم سب نے بچپن سے پڑھا، نصاب کی کتابوں میں موجود تھا، پتہ نہیں ہے یا نہیں، غار والوں کا قصہ، 3 لوگ غار میں پھنسے، تینوں نے کس چیز کا واسطہ دیا تھا؟ اپنے ایک نیک عمل کا۔ گویا اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا جائز ہے، لیکن کیا کسی کی نیکی کا واسطہ دینا یا کسی کی ذات کا واسطہ دینا یہ جائز ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہمارا آج اختلاف ہے مابین اہل سنت مسالک کے مابین، یہ ایک اختلافی نوٹ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اختلاف ختم کرنا بڑا آسان ہے اگر بات سمجھ آ جائے۔ اگر کسی کو ہماری بات سمجھ آ جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف لے جانے والا رستہ ہے، اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آ جائے آپ چھوڑ دیجئے یا آپ ہمیں اپنی بات سمجھا دیجئے۔ میرے بھائیو دلیل بھی ایک ہی ہے، دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں وہی دلیل ہم پیش کرتے ہیں۔ تیسری جو وسیلے کی جائز قسم ہے جس کے اوپر اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلے کی تیسری جائز قسم یہ ہے کہ کسی بھی بندے سے، نیک سے، ولی سے، جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، متقی سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، کوئی نیکی آپ کو اس کی پسند ہو، اس کو جا کے کیا کہ میرے لیے دعا کر دے۔ یعنی دعائے ولی یا دعائے انبیاء یا دعائے صلحاء کو ہم وسیلے کی ایک جائز قسم سمجھتے ہیں، اور یہ بھی اس لیے جائز سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ایک ہی حدیث ہے، دونوں کے پاس ایک ہی دلیل ہے۔ اللہ کرے جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ آ جائے، ہمیشہ کا اشکال دور ہو جائے گا۔ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اے اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گئے، رستے رک گئے وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث آپ سب نے سنی ہے، آپ کیا کیجئے؟ بارش کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں تھے کہ یہ بارش شروع ہو گئی، یہ دعائے رسول ہے، دعائے رسول کا وسیلہ ڈالا گیا، رسول اللہ سے کہا گیا آپ دعا کیجئے بارش ہو جائے، بارش شروع ہوگی، حتیٰ کہ اتنی بارش ہوئی، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ 7 دن لگاتار ہوئی کہ وہ بندہ دوبارہ آیا کہ اب تو بارش کی کثرت ہوگی، اب آپ رکنے کی دعا کیجئے۔ خیر اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نیک آدمی، اولیاء اللہ، ولی، نبی کے پاس نبی شارح بھی ہیں، آپ سے دعا کروائی گی، آپ دعا کیا کرتے تھے اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتا تھا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ اس واقعے کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ رسول اللہ کی دعا کو وسیلہ نہیں بنایا گیا، کس کو بنایا گیا؟ رسول اللہ کی ذات کو۔ ان کے ہاں یہ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ ہے، ہمارے نزدیک یہ رسول اللہ کی دعا کا وسیلہ ہے، اور ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ کی دعا کا وسیلہ ہے، اور ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ذات کا وسیلہ ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اسی طرح ایک بندہ آیا اور اس نے آگے کہا مال ہلاک ہو گیا، رستے مسدود ہو گئے، بلاک ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قحط پڑ گیا، اے عمر دعا کیجئے۔ حضرت عمر نے مسجد النبی کے اندر کھڑے ہو کر، آپ ایمانداری سے ذرا اس سارے ماحول اور سینیریو کو اپنے دماغ میں لے کے، حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبی میں۔ رسول اللہ کی قبر اقدس کہاں پہ ہے؟ مسجد النبی سے متصل حضرت عائشہ کے گھر میں۔ ممبر اور روضے کے مابین جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ممبر اور روضے کے مابین کتنا فاصلہ؟ جو گئے میں انہوں نے دیکھا ہوا ہے، کتنا کو فاصلہ؟ چند فٹ کا فاصلہ ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر صرف ذات کا وسیلہ ہوتا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دعائے اولیاء کا وسیلہ جو دنیا سے چلے گئے، اختلاف یہ ہے، یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں آج بھی ہم دعا مرے ہوں سے، دنیا سے چلے جانے والوں کے پاس دائر کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ اگر دنیا سے چلے جانے والے کے بارگاہ میں دعا کو دائر کیا جا سکتا تو حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبی کے اوپر، قبر مبارک کے پاس کھڑے ہیں۔
وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس دعا کو دائر کر دیتے اور کہہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے وسیلے سے ہم اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ذات کے وسیلے کی صرف ایک دلیل پورے جو قائل ہیں ان کے پاس یہی حدیث ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ الفاظ کیا تھے کہ ہم رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ کی ذات کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، یہ دلیل دیتے ہیں، اور اب رسول اللہ موجود نہیں ہے، ہم چچا عباس کی ذات کا وسیلہ اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر یہ بات ذات کے وسیلے کی ہوتی ایمانداری سے بتائیے، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے وسیلہ دینا آسان تھا، قریب تھا کہ چچا عباس کو بلایا جاتا۔ چچا عباس کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا آپ سے پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کروایا کرتے تھے، اب رسول اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اور چچا عباس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ وسیلہ دعائے عباس کا تھا، دعائے رسول کا تھا، یا ذات رسول اور ذات عباس کا تھا؟ اگر ذات رسول کا وسیلہ ہوتا تو چچا عباس کو بلانے کی ضرورت نہ ہوتی، عام فہم بات ہے، پھر رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ اس وقت دے دیا جاتا۔ کتنی عام فہم بات ہے، اگر رسول اللہ کی ذات ہی کا وسیلہ جائز ہوتا تو چچا عباس کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے ثابت ہوا کہ دعائے رسول کا، دعائے ولی کا، دعائے صلحاء کا وسیلہ جائز اور درست ہے جب تک وہ دنیا میں موجود ہوں۔ دنیا سے چلے جائیں تو عمر کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ چچا عباس جو موجود ہیں ان کو بلانا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد رسول اللہ کی ذات کا بھی وسیلہ نہیں دینا۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے اس اختلاف کو تعصب کی نظر کیا گیا، گستاخی کے فتوے لگائے گئے۔ اور میرے بھائیوں یہ تو احتیاط کا باب ہے، اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آ رہی ہے تو اس کے اوپر عمل کریں، اگر سمجھ نہیں آ رہی ہم اکیلے اللہ سے مانگنے کے لیے برا رہے ہیں، اس کے اوپر اعتراض کیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا بندہ اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اکیلے اللہ سے مانگنے کی دعوت دیتے ہیں۔ طنز کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، طنز یہ ہوتا ہے کہ اکیلے اللہ سے مانگنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ خوشی کی اور اعزاز کی بات ہے، اکیلے اللہ ہی سے تو مانگنے کی دعوت دیتے ہیں، کوئی در در پہ ٹھوکریں کھانے کی دعوت تو نہیں دیتے۔ اور میرے بھائیو عجیب و غریب بات ہے، بات ذرا لمبی ہے لیکن سمجھانے کے لیے حقیقت میں جو اختلاف ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں بھی نہیں ہے، اختلاف اللہ کے معبود برحق ہونے میں اور الہ ہونے میں ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا، کفار مکہ سے اے اللہ کے رسول آپ پوچھئے، اللہ قرآن میں کہہ رہا، مولوی نہیں کہہ رہا، کفار مکہ سے پوچھئے قل لمن الارض ومن فیہا، کفار مکہ سے، قریش مکہ سے جن کے خلاف جہاد تلوار قتال ہوا۔ اصل عقیدے کا مسئلہ یہ ہے، اور دعا کو عبادت ہم ساری دنیا کا امت کا اجماع عبادت ہے، اور عبادت کے اندر ہی شرک کی ممانعت ہے، عبادت ہی کو صرف اللہ کے ساتھ خاص کرنا، یہی نقطہ اختلاف تھا تب بھی اور یہی نقطہ اختلاف ہے اب بھی۔ میرے بھائیو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے آیتیں نہیں نازل کی، قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ یہ سب باتوں کے جواب میں کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ۔ کون کہے گا؟ کفار مکہ، قریش مکہ کہیں گے، قریش مکہ کہیں گے قل لمن الارض ومن فیہا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں 7 زمینوں کا مالک کون؟ عرش عظیم کا مالک کون؟ زندوں کو مردہ کرنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ کن سے پوچھئے؟ قریش مکہ سے۔ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، کہیں گے یہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں، یہ چیزیں اللہ ہی کے لائق ہیں۔ یہ چیزیں ابرہہ کے حملے کے اوپر دادا نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا کہا تھا؟ میں اپنے اونٹوں کی بات کروں گا، گھر کی بات میں نے، ابرہ نے سمجھا تھا میرے سے گھر کی بات کرنے آ رہے ہیں بیت اللہ کی، کہا نہیں میرے اونٹ واپس کر دے، یہ وہ گھر کی، اس گھر کی بات، اس گھر سے تو جانے اور اس گھر کا مالک رب جانے، یہ بات ہی نہیں کی۔ اللہ کا تعارف تھا، اللہ کو مانتے تھے،
اللہ کو رب بھی مانتے تھے، رب بھی مانتے تھے، لیکن ایک بات ضمنی طور پہ سمجھ لیجئے کہ رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں نا، فیتھ، ریلیجن، وہ سارے ونس آف گاڈ کے قائل ہیں کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات ہے جس کی نشو و نما، تربیت کا ایک سسٹم ہے، جس کی وجہ سے بچے کا قد بڑا ہو رہا ہے، بچے کی عمر بڑھ رہی ہے، بال بڑے ہو رہے ہیں، ناخن بڑے ہو رہے ہیں، دانا ڈالو تو وہ کومپل پھوٹتی ہے، یہ رب ہے، ونس آف گاڈ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں مذہب کہتے ہی اس کو ہیں جہاں پہ ایک موفوق الفطرت، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جو سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے، اس کے سب قائل ہیں۔ پھر آپ ساری زندگی یہی باتیں کرتے، یہ بات توحید ربوبیت بیان کرنا بھی ثواب ہے، نہریں، جھرنے، پہاڑ، دریا، فصلیں، پرندے، چرند پرند، لیکن میرے بھائیو یہ تو ساری دنیا کے مذہب مانتے ہیں، جو بھی مذہب ہے وہ مانتا ہے اللہ ان سب چیزوں کا خالق ہے، ساری زندگی بس توحید ربوبیت ہی بیان کرتے رہنا ہے۔ جو توحید الوہیت ہے، جس میں اختلاف ہے، جو اصل بنیاد ہے، جب اللہ کے رسول قریش مکہ کو یہ باتیں بتا کے توحید ربوبیت بیان کرتے، اقرار کرنے کے بعد کہتے تھے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اگر رب مانتے ہو تو عبادت کے سارے افعال، عبادت کے سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، رکوع، سجدہ، تلاوت، دعا، نظر، نیاز بھی ایک اللہ کے لیے کر دو۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ہمارا اختلاف ہے، رب ماننے پہ اختلاف نہیں ہے، ایک اللہ ماننے پہ اختلاف نہیں ہے، اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ ہی عرش عظیم کا مالک ہے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب عبادت کے تمام افعال ایک اللہ کے لیے حالت کر دو، تو یہ ہمارا آپ کا اختلافی نوٹ ہے۔ اولاد دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، کنجیاں رزق کی اس کے پاس ہیں، کھیتیوں کو پانی دینے والا وہ ہے، بادلوں کو چلانے والا وہ ہے، 360 الہ، ہر ایک کے ذمے مختلف ڈیوٹی ہے، کوئی بچے دے رہا ہے، کوئی شادی کرا رہا ہے، کوئی فصلیں لہلوا رہا ہے، کوئی آسمان سے بارش نازل کر رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں ان سب کی عبادت کو چھوڑ کر، ان سب کے نام پہ عبادت کر کے ایک اللہ کی کر دیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک دعا کے اندر جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم یہ اللہ سے کرتے ہیں لیکن نیک اولیاء اللہ کے ذریعے سے کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں توحید کو بیان کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ توحید کا چیپٹر قرآن پاک میں اتنا کلیئر ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے تو ہمارے بہت سے بھائی یہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جی دیکھیں جی مسلمانوں کے اوپر وہ بتوں والی آیتیں لگاتے ہیں، جی بتوں کی پوجا، کبھی دنیا میں کسی نے انسانوں کی پوجا کی ہے؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اللہ کہہ رہا ہے، کل عیسیٰ کو پوچھ لیا جائے گا کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا میری اور میری ماں کی عبادت کر؟ نبیوں کی عبادت ہوئی ہے، آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ نبیوں کی بات کر رہے ہیں، قرآن پاک میں تو یہ آیت موجود ہے کہ علماء کی، رہبانوں کی، ان کے مذہبی رہنماؤں کی عبادت ہوئی ہے۔ آگے تھے رسول اللہ کے رسول، ہم بے شک بہت غلو کرتے تھے، ہم نے بے شک عیسائی بھی، یہودی بھی، کہ ہم یہ کرتے رہے کرتے، لیکن ہم نے اپنے علماء کو اپنا رب کبھی نہیں بنایا۔ یہ اللہ نے کیسی آیت نازل کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو وہ حلال کہتے تھے مانتے تھے، جو وہ حرام کہتے تھے مانتے تھے، یہی رب بنانا ہے، کیونکہ یہ اختیارات تو صرف رب کے ہی ہیں۔ تو میرے بھائیو، دعا کے اندر یہ کہہ دینا کہ فلاں کے ذریعے سے مانگتے ہیں، مانگتے اللہ ہی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر، سب بھائی آیت نمبر 3 گھر جا کے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا لیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے شرک کے اوپر ایسی کلاڑی چلائی ہے، اگر کسی کی عقل ہو تو اللہ کی قسم آج ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک شرک ایک کلیے کی بنیاد کے اوپر ہوگا، ایک آرگیومنٹ، ایک مکالمے کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جب بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے
اور تم ان کو روکو گے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ معاذ اللہ۔ بتائیے اللہ نے کوئی کسر چھوڑی ہے جی اس کے دربار پہ، جی اس کے مزار پہ، جی اس کے حجر اور اس کے شجر جی؟ اور میرے بھائیو اللہ کی قسم، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، مٹی کی بھی کبھی پوجا ہوئی ہے؟ مٹی کی بھی کبھی پوجا ہوئی ہے؟ اس مٹی کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے، ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ پتھر کی بھی پوجا نہیں ہوتی، پتھر کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ بتوں کی بھی پوجا ایسے نہیں ہوتی، یہ رام کا بت ہے، یہ فلان کا بت ہے، یہ فلاں کا سوٹ ہے، یہ فلاں کا کپڑا ہے، یہ فلاں نیک ہستی کا، یہ فلاں بزرگ ہستی کا استعمال شدہ چیز ہے، یہ فلاں کا تبرک ہے۔ اس کے پیچھے والی ذات کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، اس سٹوری کی، اس قصے کی، اس واقعے سے متصل پوجا ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ نے لات منات کو کیا سمجھا؟ یہ بھی حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتے تھے، پھر بعد میں ان کے بت بن گئے، پھر ان کے ذریعے عبادتیں شروع ہو گئی۔ آج آپ وہی ڈائیلاگ بولتے ہیں جو اللہ قرآن پاک میں آپ کو پہلے بتا چکا ہے۔ جب بھی آپ کہیں گے غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، ہم نہیں مانگتے، ہم مانگتے اللہ سے، یہ بس ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ او یار عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کہہ رہا ہے قریب تو میں ہوں، یہ تو دور ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے، عجیب عقل کے اوپر پردہ ہے۔ جب تک زندہ ہیں، جب تک زندہ ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہیں گھر والے کی بات نہیں سن رہے، یہاں پہ بیٹھے ہیں دیوار والے کے پیچھے کی بات نہیں سن رہے، فوت ہونے کے بعد پوری دنیا سے جہاں سے بھی فریاد آئے براہ راست سنتے جا رہے ہیں، براہ راست سنتے جا رہے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی قسموں کو نہ سمجھا، نہ توحید ربوبیت سمجھی، نہ توحید الوہیت سمجھی، نہ توحید فی الاسماء والصفات سمجھی۔ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ بھی نہ گمان رکھنا، تم دیکھتے ہو، تم سنتے ہو، تو تم کہو گے جی اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں، معاذ اللہ، اللہ دیکھتا اور سنتا ہی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تم دیکھتے ہو سنتے ہو، لیکن تمہارا دیکھنا اور سننا اس کی مثال رب جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس عورت کی فریاد کو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی، امہات المومنین بیان کرتی ہیں، اس کی آواز ہمارے کان سے صحیح طرح ٹکرا نہیں تھی رہی کہ وہ کہتی کیا ہے۔ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، چند دن، ایک دن یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج رہے ہیں۔ کہ ابھی اسلام میں اس کا حکم نہیں تھا کلیئر آیا؟ اس نے کہاں فریاد دائر کی تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی بلندیوں سے سنا تھا کہ نہیں تھا سنا؟ میری آپ کی سماعت کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ قریب بھی ہے۔ ہم نے ان آیتوں کا عجیب و غریب مطلب نکال لیا جی اللہ قریب ہے، اللہ جی شہرگ حیات سے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہر جگہ میں، ہر چیز میں، ہر مخلوق میں، ہر پتے میں، ہر ذرے میں، ہر ڈالی میں۔ معاذ اللہ، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، متصل ہے عالم کے منفصل ہے عالم سے، ہر چیز ہی اللہ ہے۔ مخلوق میں بھی معاذ اللہ اللہ ہے۔ اللہ کی یہ قدر کی ہے ہم نے، مخلوق میں بھی رب مان لیا۔ ان آیتوں کی تشریح یہ تھی اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اللہ کی بعض مخلوقات اتنی عظیم ہے، آپ نے کبھی نظر کے اوپر غور کیا ہے؟ آپ نظر اٹھائیں، ایسے 1 سیکنڈ کے ذروے سے میں ستارے تک پہنچ جاتی ہے، کتنے ارب ارب نوری سال کا فاصلہ پہنچ جاتی ہے۔ یوسف کو کنویں میں گرایا جا چکا ہے، فرشتے کو حکم ہوا ہے پاؤں یوسف کے کنویں میں لگنے سے پہلے پہلے فرشتے کا پر ان کے نیچے آ گئے۔ مخلوقات کی یہ رفتار اور سپیڈ ہے، مخلوقات کی، اللہ کی مخلوقات کی۔ تو اللہ کے نزدیک فاصلوں کی کوئی حیثیت ہے؟ بیٹا میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ رب العزت خالق ہے، یہ فاصلے، یہ وقت مخلوق ہیں۔ کیا ان فاصلوں اور وقت کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہے؟ کہ اللہ کے لیے کہ مخلوق کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کے قریب ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اللہ کی طرف سے یہ فاصلے کھربہ کرب نوری سال کوئی فاصلے نہیں ہے، یہ فاصلے مخلوق کے لیے ہیں، یہ فاصلے مخلوق کے لیے ہیں، یہ فاصلے خالق کے لیے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں سے یہ عقیدہ گاڑ لینا کہ ہر چیز ہی اللہ، معاذ اللہ، ہر چیز میں ہی اللہ، الرحمن علی العرش استویٰ، رب وہ ہے جو عرش عظیم پہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو ایمان کی نشانی یہ بیان کی۔ ایک عورت کے بارے میں صحابہ نے کہا وہ مسلم ہے، وہ مومن ہے۔ رسول اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے، اس کو بلاؤ۔ رسول اللہ نے کہا اللہ کہاں ہے؟ وہ عورت صرف اشارے سے کہتی ہے انگلی اٹھا کے، اس سے مراد اللہ آسمان پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم یہ عورت مومنہ ہے۔ ایمان کی نشانی ہے اللہ کو الوہ میں ماننا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ پیارے حبیب، ہم آپ کی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے تھے، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف۔ اللہ کی جہت الوہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور اس کے دلائل تو ہے بات ضمنی طور پہ آئی ہے، ویسے اس طرف بات چل نکلی ہے۔ اس کے اتنے متعدد دلائل ہیں۔ معراج کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں؟ 7 آسمانوں پہ گئے ہیں۔ آپ نے جو عقیدہ بنایا ہوا ہے آسمانوں پہ جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا ہر جگہ پہ ہر چیز میں ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ اللہ کا یہ جواب قرآن میں موجود نہیں ہے؟ پہاڑ کو دیکھ، اپنی جگہ پہ استقرار اگر پکڑ لے گا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدے، یہ فلسفے ہم نے کہاں سے گڑھے ہوئے ہیں؟ آئیے آخری دن ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں اور منہ سے کوئی ایسی دعا کے بہت سے آداب ہے جو بیان کرنے تھے، آج قدرتی بات ہے بات کسی اور طرف چلی گئی، لیکن ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ کبھی منہ سے دعا کے وقت کوئی ایسے ویسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ بد دعا دینا جائز ہے، لیکن مظلوم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں عتبہ اور بعض میں عتیبہ کو بد دعا دی تھی نا، جب اس نے رسول اللہ سے آگے بدتمیزی کی تھی کہ میں بیٹی کو معاذ اللہ طلاق دیتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو رسول اللہ نے کہا تھا اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ شام کے علاقے میں گیا، شیر کی آواز سنی، دیکھے یہ بس بدقسمتی اور بد نصیبی کی بات ہے، شیر کی آواز سنتے ہی کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ میں بیٹھ کے ہلاک کر دیا۔ ابھی آواز سنی، ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، حالانکہ اس کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ کی زبان سے جو دعا نکلی ہے وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پہرے داروں نے کہا کیا ہو گیا؟ شیر عام پھرتے ہیں یہاں پہ صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ کہا تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، حفاظت کی فصیلیں بنائی، دور دراز تک آگ کا الاؤ بنایا، شیر نے ایک ہی جمپ لگائی، اس کو چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ بد دعا دینا جائز ہے، لیکن اپنے لیے جب بھی دعا کریں اچھی کریں، اور ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس پہنچے، آپ کو بتایا گیا بڑی تکلیف میں، بڑی مشکلات میں، رسول اللہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا حکیم امت، حکیم امت معاذ اللہ، حکیم ہیں، اس امت کے سب سے بڑے دانا ہیں۔ وہ ان کو کہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں کہا کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ میرا صحابی ہو کے، ایماندار ہو کے یہ اتنی مشکل میں کیوں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، ایک مرتبہ دعا کرتے کرتے یہ الفاظ منہ سے نکل گئے تھے، اللہ مجھے کبھی جہنم میں مت ڈالنا، مجھے کبھی مرنے کے بعد کوئی عذاب نہ دینا، اگر آپ مجھے عذاب دینا چاہتے ہیں تو اسی دنیا میں سارے عذاب دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اور تو اللہ سے یہ کیوں نہ کہہ سکا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ؟ میرے بھائیو یہ دعا کرنی چاہیے۔ کئی مرتبہ انسان بھی جذبات میں آ کے یہ دعا کر لیتا ہے اور اکثر منہ سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو پاک صاف کر کے دنیا سے بھیجنا۔ اس کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے گناہوں سے پاک صاف کرنے سے مراد اللہ توبہ کی توفیق دے کے، ورنہ رحم کر کے، یہ نہیں کہ ان گناہوں کا سارا عذاب اسی دنیا میں مل جائے۔ تو یہ دعا بھی اپنے حق میں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بعض ساتھیوں نے ایک سوال کیا، اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ 29ویں رات ہے، صدقۃ الفطر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قاری اشرف خلیل صاحب جو کہ وفات پا گئے ہیں،
ان کو گری رحمت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بعض ساتھیوں نے صدقۃ الفطر کے حوالے سے جو سوال کیا، میرے بھائیو صدقۃ الفطر کے بارے میں جو حدیث ہے صحیح ثابت ہیں، یہ صرف چاند رات کو اور عید کی صبح صبح ہی ادا نہیں کرنا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو ہے وہ غلے کی جو نگرانی کر رہے تھے، 3 دن تک شیطان آیا تھا، آیت الکرسی کا جو وظیفہ بتا کے گیا تھا، وہ کس غلے کی نگرانی کر رہے تھے؟ صدقۃ الفطر کے غلے کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو صدقۃ الفطر رمضان کے آخری عشرے میں نکال دینا چاہیے، اور صدقۃ الفطر جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہر بندے نے اپنی خوراک کے مطابق ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے کھانے کا پتہ ہے۔ ایک بندہ جو صرف روٹی روکھی سوکھی پہ گزارا کرتا، سالن کھاتا ہی نہیں، وہ آٹے کے حساب سے صدقۃ الفطر دے۔ شہری بندے کو گندم کے حساب سے صدقۃ الفطر نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کسی شہری نے کبھی گندم خود نہیں پیسی، نہ وہ فری میں پسواتا ہے، وہ آٹا لے کے آتا ہے، آٹے کے حساب سے دینا چاہتا ہے، روکی سوکھی کھاتا دے لے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آٹے کے ساتھ چاول بھی پکا لیتے ہیں، ان کو چاہیے چاولوں کے ساتھ دے۔ لیکن کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو آٹا اور چاول کو صرف ایک سائیڈ کے طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں، جو جی چاہے مٹن کھانا مٹن کھا لیا، مرغا کھانا مرغا کھا لیا، دال کھانی ہے دال کھا لی، سبزی کھانی ہے سبزی کھا لی۔ ایسے لوگوں کا صدقۃ الفطر صحابہ کے دور میں بھی، صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق کھجور کے مطابق، ایسے جو صحابہ اس کیٹیگری میں تھے کھجور کے مطابق صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے۔ تو کھجور کے مطابق صدقۃ الفطر بالعموم آپ سب کا، اور جو نارمل ہیں ان کا چاول کے حساب سے بنے گا 300 350، اور جو اپنی جو جی چاہے کھانے کی خواہش ہے وہ کھا لیتے ہیں، ان کو 1100 روپیہ کم از کم فی کا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو اس سے بھی مالدار اور متمول ہے کہ ایک وقت میں ایک برگر ہی 1000 کا کھا لیا، اور اس کے ساتھ لگی رہی ایک وقت کا کھانا 5000 کا کھایا ہے، اور صدقۃ الفطر کی ہم نے 1100 دینا ہے 300 دینا ہے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے صحابہ کے دور میں بھی کشمش کا، جو ڈرائی فروٹس کا اور میوے کا صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، جس کی آج کے وقت میں تعداد 3000 کے قریب بنتی ہے۔ اور صدقۃ الفطر ہر بندے نے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے گھر کے مستقل ملازموں کی طرف سے بھی ادا کرنا، اور یہ ہر مسلمان غلام آزاد کے اوپر فرض ہے، حتیٰ کہ یہ اس بندے کے اوپر بھی فرض ہے جس نے وصول کرنا ہے، لیکن اس نے وصول 10 20 30 40 سے کرنا ہے، اور ادا اپنے اکیلے کا کرنا ہے۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز انشاءاللہ سنت کے عین مطابق اس کھلے پارک میں 5:45 پہ کھڑی ہوگی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔